صل على محمد وآل محمد اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه يا ذي الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الأرض طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم بحق محمد وعلي والفاطمة والحسن والحسين وجعفر وموسى يا ابن زهراء بحق زهراء يا ابن أبي طالب بحق أبي طالب يا مولاتي يا فاطمة الزهراء أعيسني 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 اللهم صل على محمد وآل محمد صلى حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلوات کائنات کا وارث خاتم النبیین مرسل اعظم ختمی مرتبت افضل الانبیاء رحمت للعالمین 1,24,000 کا سردار نبی اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے حسین منی وأنا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں ایک صلوات پڑھیں محمد والے نعرہ تکبیر آہستہ آہستہ بلند آواز میں نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد
یزیدیت یزیدیت ایک بلند ترین صلوات آج آپ کے سامنے میں نے قرآن کا سہارا نہیں لیا، حدیث پیغمبر سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ پورے عالم اسلام چاہے وہ کسی گروہ اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ حدیث رسول مسلمانوں کے نزدیک متفقون علیہ ہے، اس پہ کسی کو اعتراض یا اختلاف نہیں ہے کہ پیغمبر نے ہر زمانے میں ہر جگہ تنہائی کے لمحات میں بھری محفل میں اپنوں کے سامنے بیگانوں کے سامنے منبر پہ بیٹھ کر میدان میں کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کیونکہ شب عاشور ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ آج دنیا اسلام کے سامنے حسینیت کا تعارف کرایا جائے، کیونکہ ہماری یہ مجالس، ہماری یہ عزاداری، ہماری یہ محافل، ہمارا یہ بیٹھنا، ہمارا یہ وقت صرف کرنا، ہمارا یہ حسین حسین اور علی علی کرنا فقط عبادت ہے، عادت نہیں، اور یہ مشن حسینیت ہے کہ ہم دنیا کے ہر انسان کو، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی عقیدے سے وابستہ ہو، کسی نظریے کا مالک ہو، من حیث الانسان اس تک اپنی یہ آواز پہنچانا ہم مشن حسینیت کا حصہ تصور کرتے ہیں۔ دنیا ہم پر الزام لگاتی ہے کہ ہم اپنی مجالس میں، ہم اپنی عزاداری میں کسی مسلمان یا مسلمانوں کے کسی لیڈر کی مخالفت کرتے ہیں۔ البتہ اس موضوع کا جواب میں کل اگر ہو سکا تو روز عاشور کی مجلس میں دوں گا، لیکن ایک جملہ تعارفاً کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی عزاداری میں عشرہ محرم میں ایام عزا ہوں یا سارے سال کی مجالس ہوں، ہم کسی نہ مسلمان کی مخالفت کرتے ہیں، نہ مسلمانوں کے کسی بڑے کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ ہم فقط اور فقط ان مجالس میں دنیا کائنات کو ظالم اور مظلوم کی شناخت بتاتے ہیں۔ ہم ظالم کو ظالم کہتے ہیں، مظلوم کو مظلوم کہتے ہیں، نہ ہم کسی کی مخالفت کرتے ہیں،
نہ ہم کسی کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں. اور مخالفت عزیزوں میں نے اپنی گفتگو میں کئی مرتبہ کہا کہ وہ کرتا ہے کہ جس کے اپنوں کی فضیلتیں نہ ہوں، جن کے اپنوں کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہوں کہ وہ اپنوں کی فضیلتیں بیان کرتا ہے. اور اگر ان فضیلتوں کو سن کر کوئی اس سے منفی نتیجہ نکالتا ہے تو پھر یہ اس کے اپنے من کا چور ہے کہ وہ کیسے پہچانتا ہے. ہم نہیں کسی کی مخالفت کرتے، اور ہم کیوں کریں؟ البتہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، اور اس وقت سے ظالم اور مظلوم کی شناخت عالم اسلام کو کرا رہے ہیں کہ جب سے یہ واقعہ کربلا ہوا، حسین مظلوم ہے. حسین کا مد مقابل چاہے یزید ہو یا معاویہ ہو، وہ ظالم ہے. یہ میرے لفظ نہیں ہے، بلکہ پیغمبر نے اپنے اس حدیث میں اس مفہوم کو بیان کیا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہ تعارف ہے حسین ابن علی کا کہ جس میں حسین کا تعارف کرایا گیا ہے. اور فطرت انسانی کا تقاضا ہے دوستو کہ تعارف دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک رشتے کی بنیاد پر، ایک منصب کی بنیاد پر. دنیا والے کہتے ہیں کہ پیغمبر نے رشتے کی بنیادوں پر تعارف کرایا ہے. نہیں، رسول نے دونوں تعارف کے طریقے اپنائے ہیں. رشتے کی بنیاد بھی بتائی ہے، منصب کا تعارف بھی کرایا ہے کہ جس کے نزدیک رشتہ اہمیت رکھتا ہے. میں محمد کہہ رہا ہوں کہ یہ حسین مجھ سے ہے، اور جس کے نزدیک رشتہ اہمیت نہیں رکھتا، منصب کا مقام ہے، میں محمد کہہ رہا ہوں کہ میں محمد حسین سے ہوں. دو طریقے ہیں نا. ایک وقت کسی چھوٹے کے ذریعے سے بڑے کا تعارف کرایا جاتا ہے، ایک وقت کسی بڑے کے ذریعے سے چھوٹے کا تعارف کرایا جاتا ہے. اور جب بڑے کے ذریعے چھوٹے کا تعارف کرایا جاتا ہے، وہاں پہ رشتہ بیان ہوتا ہے کہ فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا نواسا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھائی ہے. یہ ہے رشتے کا تعارف. اور جب چھوٹے کے ذریعے پہچانا جاتا ہے تو یہ کبھی کوئی کسی کو نہیں کہتا کہ یہ زین کا باپ ہے، نہیں، بلکہ بتاتا ہے کہ منصب بتاتا ہے کہ یہ ڈی سی کا باپ ہے، یہ کمشنر کا باپ ہے، یہ گورنر کا باپ ہے، یہ وزیر کا باپ ہے، یہ وزیر اعظم کا باپ ہے. لہذا پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ جن کے نزدیک خون کی اہمیت ہے، میں محمد کہہ رہا ہوں کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے. اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. فقط یہ حسین مجھ سے نہیں بلکہ ہم سب کے سب، یعنی چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، سب کے سب محمد ہیں. اگر کوئی مجھے محمد سمجھتا ہے تو ان کو بھی محمد سمجھے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. مجھے تھوڑے آدمیوں میں پڑھنے کا مزہ زیادہ آتا ہے، پتہ نہیں آپ کو شاید سننے میں مزہ نہیں آتا. آہستہ آہستہ بولیں لیکن بولیں صحیح. کوئی نہیں، کوئی فتویٰ نہیں کسی عالم دین کا، کسی مجتہد کا کہ شب عاشور فضائل آل محمد پر بولا نہیں جاتا. فضائل بھی تو انہی کے ہیں نا. لہذا
کہ جو منصب کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ رسول نے دونوں طریقے اپنائے ہیں، رشتے کی بنیاد بھی بتائی ہے کہ جو رشتے کی بنیادوں کو سمجھنا چاہے، یہ میرا نواسا ہے، یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، یہ علی کا لال ہے، یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے۔ اور جو منصب سے پہچانا چاہتا ہو تو میں رسول ہوں، یہ امام ہے۔ میرے بعد جس طرح میں وارث کائنات ہوں، میرے بعد یہی حسین وارث کائنات ہے۔ یہ دونوں طریقے اپنائے ہیں، اور یہ حسین ابن علی کو معمولی ذات کا نام نہیں ہے۔ میرے آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مدینے کے بڑے دربار میں ولید جیسے دشمن آل محمد کے سامنے ولید کے سامنے میرے آقا نے ایک تاریخ ساز خطبہ دیا ہے۔ جب ولید نے حسین ابن علی علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا، میرے آقا ولید کے بھرے دربار میں آئے، 18 بنی ہاشم ساتھ تھے، علی کا لال تنہا نہیں تھا۔ دربار میں آئے، ولید نے کرسی پیش کی، تاریخ کی ورگردانی کر رہا ہوں۔ کرسی پیش کی، میرے آقا ولید کے قریب آ کے بیٹھے۔ ولید نے آیا ہوا خط میرے آقا کے سامنے پیش کیا۔ میرے آقا نے خط کی تحریر کو پڑھا، لفظ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے۔ سوء استفادہ کیا جاتا ہے کہ حسین نے مرنے والے کے لیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، خدا کی قسم مرنے والے کے لیے نہیں پڑھا، بلکہ شریعت پیغمبر پر عمل کرتے ہوئے کیونکہ محمد کی آواز آتی ہے، مرنے والا چاہے منافق کیوں نہ ہو، جب مرنے کی خبر سنو تو یہ ضرور اسے یاد دلاؤ تو اللہ کی طرف سے آیا تھا، تو نے اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ یہ جملہ محبت کا تقاضا نہیں تھا، بلکہ دین رسالت کی تبلیغ کا مرحلہ تھا۔ میرے آقا نے تحریر کو پڑھا، کرسی کو چھوڑا۔ علی کے لال نے کرسی کو چھوڑ کر مروان کی طرف دیکھ کر میرے آقا فرماتے، مروان، ولید تم دونوں جانتے ہو کہ میں کون ہوں۔ میں حسین بند کمروں میں فیصلے کرنے کا عادی نہیں۔ بسم اللہ۔ صبح کا سورج نمودار ہوگا، علی کا بیٹا سرے میدان یہ فیصلہ کر کے بتائے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ میرے آقا نے یہ جملے کہے، چلنے کا ارادہ کیا۔ مروان نے ایک مرتبہ ولید کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا کہ ولید یا حسین سے بیعت لے یا کسر گردن سے جدا کر۔ میرے آقا نے یہ اشارہ دیکھنا چاہا۔ یہ بطول کا پت بیٹا کہتا ہے کہ اے مروان تو کہہ رہا ہے۔ میرے آقا نے ایسے نہیں کہا، خلق عظیم کے مالک پیغمبر کا نواسا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، یہ خلق عظیم کا مالک ہے۔ پیغمبر فرماتے اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میری بعثت کا مقصد اخلاق کی تکمیل ہے۔ یہ مجسمہ اخلاق کا بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ مروان کی طرف دیکھ کر بطول کا بیٹا کہتا ہے، یابن الزرقاء، اے فاحشہ عورت کا بیٹا، کیا تو کہتا ہے میری گردن اڑا دی جائے؟ میرے آقا کہتے ہیں واللہ کذبت وعصمت، تو نے بکواس پکی ہے
جھوٹ بولا ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے اپنے رخ انور کو ولید کی طرف پھیرا اور پھیر کر علی کا لال کہتا ہے اے ولید تو نہیں جانتا انا معدن الرسالت، میں رسالت کی کان ہوں، مختلف الملائکہ، میرے گھر میں ملائکہ وحی لے کر آتے ہیں، میں نواسہ رسول ہوں، میں بطول کا بیٹا ہوں، میں علی کا لال ہوں، میں ابو طالب کا پوتا ہوں، میں عبداللہ کا نواسہ ہوں۔ ایک مرتبہ یہ تعارف کرایا، یعنی دوسرے معنوں میں یوں کہوں کہ شجرہ طیبہ کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد میرے آقا رکے نہیں بلکہ شجرہ خبیثہ کو بیان کرتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں ولید کیا تو نہیں جانتا کہ یہ یزید کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یزید رجل فاسق فاجر قاتل نفس المحترمات، یزید ایک فاسق کا نام ہے، ایک فاجر کا نام ہے، ایک ظالم کا نام ہے، ایک فاحشہ عورت کا نام ہے، تو اس سے میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ پھر علی کے بیٹے نے صرف خطبے کو یہاں ختم نہیں کیا، ایک تاریخ سا خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد یہ ایک جملہ تاریخ میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو میرے آقا نے پیغام دیا۔ ولید کی طرف دیکھ کر علی کا لال کہتا ہے اے ولید یاد رکھ مجھ جیسا، بولے نہ بولے میں نے تو پڑھنا ہے، یہ حسین کی فضیلت ہے، یہ حسین کی بہادری ہے۔ ولید کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں اے ولید یاد رکھ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ دنیا اس جملے پر غور کرے کہ علی کے بیٹے نے، وہ علی کا بیٹا جو علم لدنی کا مالک ہے، جسے علم الہی جھک کر سلام کرتا ہے، وہ علی کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین کا مقصد کیا تھا؟ اگر بیعت تو مانگ رہا تھا حسین سے، مانگ رہا تھا یزید، قبلہ حسین کو کہنا چاہیے تھا کہ میں علی کا لال، میں حسین یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کرتا۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا، بلکہ بطول کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ بتانا چاہتا تھا، میں نے اپنا شجرہ طیبہ بھی بتایا ہے، میں نے یزید کا یہ شجرہ خبیثہ بھی بتایا ہے، دونوں شجروں کو بتانے کے بعد اب یہ کہہ رہا ہوں مجھ جیسا، جو مجھ جیسا ہوگا۔ آج کا فیصلہ نہیں، دربار ولید کا فیصلہ نہیں، کربلا تک فیصلہ نہیں، بلکہ روز قیامت تک، جب تک یہ دنیا باقی ہے اور اس دنیا میں جب تک مجھ جیسا دشمن علی حسین جیسا ہے۔ ارے حسینی کے بارے میں کہہ رہے تھے نا کہ جو مجھ جیسا ہوگا، جس میں مجھ حسین کی محبت ہوگی، جس حسین کی محبت رکھتا ہوگا، میں حسین اس کے لیے بھی یہ فیصلہ کر کے جا رہا ہوں کہ قیامت تک آنے والا ہر حسینی جو بھی مجھ جیسا ہوگا کسی یزید وقت کی بیعت نہیں کرے گا۔ نعرہ حیدری زندہ باد،
حسینیوں کو ختم کر دیں گے. یہ حسین ابن علی کا وعدہ ہے، دربار ولید میں ہے. اور پھر حسین کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ حسین کس ذات کا نام ہے، حسین ہے کون. علی کی بات نہیں کرتا، علی سے ضد ہے نا، علی کی عظمتوں کی وجہ سے. حسین کو تو مانو، وہ جس نے تجھے حلال و حرام سکھایا، جس نے تمہیں ماں کی عزت بتائی، جس نے تمہیں بہن کی عزت بتائی. تم تو وہی تھے. یزید ماں سے نکاح کو جائز کرنا چاہتا تھا، بہن سے نکاح کو جائز کرنا چاہتا تھا. تمہاری ماں اور بہن کی عزت کو اگر بچایا تو بطول کے بیٹے نے. تمہیں وہ زمانہ بھول گیا جب یزید جیسا فاسق و فاجر معاویہ کا بیٹا، ایک ڈانسر عورت کا بیٹا، پھر کہتے ہیں وہ شہزادے. یزید بھی شہزادہ، حسین بھی شہزادہ. ارے یزید ڈانسر عورت کا بیٹا ہے، حسین بطول کا بیٹا ہے. سبحان اللہ. یزید کا باپ معاویہ ہے، حسین کا باپ علی ہے. یزید ڈانسر عورت اور معاویہ کی گود کا پروردہ ہے، حسین رسول و خدیجہ کی گود کا پروردہ ہے. بھول گئی تمہیں وہ تاریخ. میں کسی سے کچھ نہیں کہتا، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں قوم کا کوئی قصور نہیں. یہ علم نہیں رکھتی، یہ نہیں جانتے بیچارے کہ ملا کس طرح دھوکہ دے رہا ہے. وہ ملا کی مولویت پہ نہ جایا کر، یہ تو نمک حرام ہے. آج کا نہیں ہے، روز اول سے ہے. دنیا ساری نہ مانتی حسین ابن علی کو. حسین محسن کائنات ہے، حسین محسن انسانیت ہے. حسین محسن انسانیت فقط نہیں بلکہ حسین محسن توحید ہے، محسن انبیاء ہے. حسین کو پہچاننے کی کوشش کر. اور پھر اس سے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں ان مولویوں کا بھی محسن ہے حسین ابن علی، اس لیے کہ مولویوں کی مولویت کو اگر بچایا ہے تو حسین ابن علی نے. میں نہیں کہہ رہا، سنی محرک کہتے ہیں کہ یزید اپنے تخت پہ آتا تھا، تخت پہ بیٹھ کر ایک مسخرے کو بلاتا تھا، مسخرے کو بلایا جاتا، مسخرے کو بلا کر یزید کہتا لاؤ مولوی کو. مسخرہ جاتا، جا کر ایک مولوی کو بندر کا لباس، مولوی کا لباس بندر کو پہنا تھا، بندر کو لباس مولوی کا پہنا کر یزید کے سامنے لا کر اس بندر کو نچوایا جاتا. تو میں کہوں گا اگر حسین نہ ہوتے تو آج بھٹوں پہ یہ مولوی اپنا لباس پہن کے بندر کی طرح ناچ رہے ہوتے. یہ کہ مولوی ہونا، علم کی خیرات اپنی گود میں ڈلوانا اور بات ہے، حسین جیسے بطول کے بیٹے کو پہچاننا اور ہے. ماشاءاللہ. حسین محسن انسانیت ہے، حسین محسن کائنات ہے، حسین محسن توحید ہے. مولوی کی مولویت کو بچایا.
ارے یہ تو وہ حسین ہے جو یزید یہ کہہ رہا تھا کہ حلال محمد حرام ہے، حرام محمد حلال ہے۔ حسین وہ ہے جس نے تیری آذان کو بچایا۔ اگر نہ حسین ہوتے تو یہ تیری مساجد نہ ہوتی۔ آج کہتا ہے مساجد کے سامنے حسین کا ماتم نہ گزرے۔ بند کر دو ان مساجد کو، میں کہا کرتا ہوں اس مساجد کو جہاں پہ ذکر حسین نہیں ہونا، اس لیے کہ حسین محافظ مساجد کا دوسرا نام ہے۔ تیری آذان کو بچایا تو حسین نے، تیری اسلام کو بچایا تو حسین نے، تیری فطرتوں کو بتایا تو بچایا تو حسین نے، تیری عزتوں کو بچایا محفوظ رکھا تو حسین نے۔ تو کیا تھا تجھے حسین نے کیا بنا دیا؟ آج کہتا ہے کہ حسین کی مجلس میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جب سب کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں تو چھوڑ دو یہ ساری شریعت محمد کو۔ حسین عظمتوں کا نام ہے اور حسین معمولی ذات کا نام نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں تاریخ انبیاء کا مطالعہ کر، حضرت آدم سے لے کر چیلنج کر رہا ہوں دنیا اسلام کو، کوئی مورخ، کوئی عالم، کوئی محقق ثابت کرے اپنی کتابوں سے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبہ تک 1,24,000 پیغمبر کے لیے جب پیغمبر اس دنیا میں آئے ہوں، تشریف لائے ہوں، کوئی نبی خدا کی آواز آئی ہو جبرائیل جی رب چلی میرے ملائکہ کو لے جا اور دہلیز آبائے انبیاء پہ لے جا کر میری طرف سے نبی کی آمد کا جا کر مبارکباد پیش کر، کوئی مورخ بتائے، کوئی مورخ بتائے۔ یہ خاصہ ہے حسین ابن علی کا، ماشاءاللہ یہ خاصہ ہے حسین ابن علی کا۔ ادھر 3 شعبان کا سورج طلوع ہوا، آواز قدرت آئی، جبرائیل جیرب پہ چلی۔ میں نہیں کہہ رہا، علامہ مجلسی کہتے ہیں، ابن ابی الحدید کہتا ہے، ابن خلدون کہتا ہے، تاریخ طبری کہتی ہے، کہ سارے سنی عالم لکھتے ہیں، اپنے مورخین تاریخ میں لکھتے ہیں کہ آواز قدرت آئی، جبرائیل جیرب پہ چلی، جنت میں جا، رضوان جنت کو کہے بسم اللہ 1000 لباس جنت تیار کرے۔ لباس جنت تیار ہوئے، جبرائیل رضوان جنت سے کہا کہے ان لباسوں کو خوشبو جنت سے معطر کریں۔ معطر ہوئے، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ آواز قدرت جبرائیل جیرب پہ چلی، پھر جنت میں جا اور ملائکہ کو آواز دے 1000 ملائکہ کی تعداد کو اکٹھا کر۔ 1000 ملائکہ اکٹھے ہوئے، انہیں رضوان جنت کے پاس لے جا، لباس جنت انہیں زیب تن کرا۔ 1000 ملائکہ کی فوج لباس جنت پہن کر جب تیار ہو گئی، آواز دی پالنے والے 1000 ملائکہ کی فوج تیار ہو گئی ہے، آواز توحید آتی ہے، جبرائیل ان کو آسمان سے زمین پہ لے جا۔ جبرائیل نے پوچھا ہوگا خالق کائنات آج تک ایسا حکم نہیں دیا، آدم آئے ہیں نہیں دیا، نوح آئے ہیں نہیں دیا، ابراہیم آئے ہیں نہیں دیا، اسماعیل آئے ہیں نہیں دیا، عیسیٰ آئے ہیں نہیں دیا، موسیٰ آئے ہیں نہیں دیا، مصطفیٰ آئے ہیں نہیں دیا، آج یہ حکم کیسا؟ کہا کہ سیدھا آسمان سے جا لیکن روٹ بھی بدل دے۔ جبرائیل نے پوچھا ہوگا خالق کائنات کا کس روٹ سے جاؤں، کہاں جاؤں؟ آواز قدرت ہے سرزمین مدینہ، بسم اللہ دہلیز سیدہ پہ جا۔ آج جانتا ہے 3 شعبان ہے، نور حسینیت خانہ سیدہ میں ساتے ہوا ہے، فوراً آسمان سے 1000 ملائکہ کی فوج کو لے کے جا، لیکن روٹ بدل، اس روٹ سے جا جس روٹ سے 7000 سال سے ملائکہ نے اپنا راستہ بدلا ہوا ہے، مجھ سے اجازت لے کر اسی راستے سے تم آتے تھے، اسی سے جاتے تھے، لیکن جب سے 7000 سال پہلے یہ واقعہ رونما ہوا ہے، تم نے وہاں سے آنا جانا بند کر دیا کہ پالنے والے ہم اس راستے سے گزر نہیں سکتے، ہم اس راستے سے گزر نہیں سکتے۔ میں توحید نے آج کے دن کے لیے تمہیں روٹ بدلنے کی اجازت دی تھی،
माशाअल्लाह। जिब्राइल की क्या जरूरत है कि इनकार करें? जिब्राइल कौन है कि जो कहे कि पालने वाले वही रूट? कहा होगा ना खालिक ने, हमने रूट परमिट पे साइन कर दिए, ले जा। आसमान से चला 1000 मलाइका को लेकर उसी रूट से आया। अब वो मंजिल आई, वो मकाम आया जहां पे इताब इलाही में एक अल्लाह का फरिश्ता मातूब है, बालों पर जल चुके हैं। 7000 साल से तशरीह नहीं करना चाहता, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है कि बताऊं कि कैसे मातूब हुआ, कैसे मासूम गुनाह नहीं करता, तर्क औला होता है। इसने तर्क औला किया, अपनी परवाज को बुलंद किया, बुलंदी परवाज पे जाकर मलाइका की तरफ देखकर कहता है कोई है मुझ जैसा जो इतनी बुलंद परवाज करे? आवाज कुदरत आई, मेरा बहुत मुकर्रम फरिश्ता है, बड़ा नेक है, बड़ा मुकद्दस है, बड़ा नमाजी है, बड़ा पाबंद सौम सलात है, तौहीद को मानता है, लेकिन तेरा ये तकब्बुर मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि बहुत प्यारा है, मेरा फरिश्ता है, नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, लिहाजा उस तकाजे को देखते हुए तुम्हें इजाजत देता हूं, दुनिया की सजा कबूल कर या आखिरत की। क्योंकि फरिश्ता था, मासूम था ना, कहा कि खुदाया आखिरत की सजा दे। अगर मुझ जैसा गुनाहगार होता तो कहता दुनिया की सजा दे। भूल गया हूं मैं, तुमने भी याद नहीं दिलाया। फरिश्ते ने तो आखिरत की सजा नहीं मांगी। ये मेरे साथ ऐसा नहीं होता, हर किसी के साथ ऐसा होता है। मेरा अजीज भी कहता रहता है समझो इस जुमले को, समझो इस जुमले को, लेकिन कोई नहीं बोलता। जहां नहीं कहता समझो, वहां सारे बोलते हैं। ये पूरी रस्म है हमारी। दुनिया की सजा कहा कि पालने वाले अता कर। अगर मुझ जैसा कोई होता कहता कि आखिरत की सजा दे दे, दुनिया में सजा ना दे, इसलिए कि आखिरत किसने देखी है? दुनिया तो अच्छी गुजरेगी, आखिरत में सजा देते रहना। लेकिन फरिश्ता था, मासूम था, कहता कि दुनिया की सजा कबूल है, दुनिया में सजा दे दे, आखिरत की सजा ना देना। क्योंकि ये फितरस भी ये जानता था कि कभी ना कभी, कभी ना कभी, कभी ना कभी फरिश्तों को शफा देने वाला मासूम आ ही जाएगा। सुभान अल्लाह। यहाँ तो जज़ा सजा है, आखिरत में जज़ा और सजा है, यहाँ अमल की दौलत है, लिहाजा आ जाएगा। माफी मांगूंगा, माफी मिल जाएगी। आज 3 शाबान को खालिक कायनात ने 7000 साल, अल्लामा मजलसी कहते हैं सजा में मातूब फरिश्ता फितरस जहाँ पे सजा भुगत रहा था, अपने तर्क औला की वहां से गुजरने का हुक्म हुआ। अब फितरस की निगाहें उठी, फितरस ने देखा 1000 मलाइका, लिबास जन्नत एक जैसा, जन्नत की खुशबुओं से मुअत्तर, आसमान से आवाज जिब्राइल कहाँ? क्या फितरस तुझे नहीं पता 3 शाबान है? नूरे हुसैनियत सरजमीन मदीना खाना सैयदा में साते हुआ है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। का फितरस ने देखा, देख कर कहा जिब्राइल इसी दिन का इंतजार कर रहा हूं। कहा जरूर इंतजार कर रहा होगा, इसीलिए खालिद ने कहा होगा कि इस रूट को अपनाऊं। मशीयत इज़्ज़ी का तकाजा भी यही था कि 7000 साल हो गए मेरे फरिश्ते को मातूबे इलाही हुए, लिहाजा इसी रूट से जाओ। कहा कि मुझे भी लेता जा। कहा कि खुदा की तरफ से भी मुबारकबाद देनी है, इन मलाइका ने खुद भी देनी है, मैंने भी देनी है। तू अगर कहता है तो तुझे भी लेते चलते हैं। कहा कि बालों पर जल गए, चल नहीं सकता, हाथों पे उठा। और रहीम कहते हैं अब जिब्राइल ने हाथ बुलंद किए, फितरस को जो मातूब था, जो माजूर था, पर जले हुए थे, हाथों पे उठाया। उठाने के बाद आगे आगे जिब्राइल, पीछे पीछे 1000 की फौज, हाथों पे फितरस आए सरजमीन मदीना, दहलीज सैयदा पे। दक्कुल बाब, मैं ये कह रहा हूं दक्कुल बाब किया होगा, इस दरवाजे पर आने वाला था ना, यहाँ के आदाब भी जानता था,
کہ کیسے آنا ہے، اس لیے کہ کبھی درزی بن کے آتا تھا، کبھی مزمل لانے والا بن کے آتا تھا، کبھی مدثر لانے والا آتا تھا، کبھی سورہ رحمان لاتا تھا۔ اس دروازے کے احترام کو اور آداب کو جانتا تھا، لہذا آیا دق الباب کیا ہوگا یا آیا تطہیر کی تلاوت پڑھی ہوگی۔ آواز آئی کون ہے؟ کہا کہ حضور جبرائیل آیا ہوں، اکیلا نہیں آیا، 1000 ملائکہ بھی ساتھ ہے۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ حضور پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آج تو 3 شعبان ہے نا۔ ماشاءاللہ۔ جبرائیل کی آواز آئی، آواز رسالت آئی، جبرائیل آ جاؤ، آؤ لے آؤ ملائکہ کو۔ اب جبرائیل خود نہیں گیا بلکہ ایک ملائکہ کو بھیجنا شروع کیا۔ ایک ملائکہ، ایک فرشتہ گیا، بارگاہ رسالت میں پہنچا، بارگاہ رسالت میں پہنچ کر ہدیہ تبریک پیش کیا، مبارکباد پیش کی، ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ کیا بات! 1000 فرشتہ، مورخین کہتے ہیں جب مبارکباد پیش کر چکا، اس کے بعد جبرائیل آگے بڑھا، مبارکباد پیش کی، ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد محمد نے ابھی کچھ نہیں کہا، فرشتہ جبرائیل بھی ایک طرف کھڑا ہو گیا، عرض کرتا یا رسول اللہ ایک اور ماتوب الہی آیا ہے۔ کہا اسی کی تو انتظار میں ہوں، اسی کی تو انتظار میں ہوں، لاؤ سے۔ اب ہاتھوں پہ اٹھایا، لے آیا۔ پیغمبر نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ کہا کہ فرشتوں، کیونکہ پہلے آئے تھے نا، جو پہلے ہے وہی پال، اصول ہے نا، عدالت کا اصول ہے، لائن لگی ہو، جو پہلی صف میں ہو پہلے لے، جو آخر میں آئے وہ آخر میں لے۔ لہذا کہا فرشتوں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، خدا کا قانون ہے، تم نے مبارکباد دے کر مجھ پر احسان کیا ہے، بتاؤ کیا لینا چاہتے ہو، بتاؤ کیا لینا چاہتے ہو۔ فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کا جی چاہے۔ کہا نہیں، جس کی مبارکباد کے لیے آئے ہو اس کے بابے کا اصول ہے، سائل مانگتا ہے تو ویسے ادا کرتا ہے۔ سائل مانگتا ہے تو وہ ادا کرتا ہے، لہذا میں اسی کا بھائی ہوں، مانگو کیا مانگا؟ فرشتوں نے مانگا ہوگا، جو کچھ مانگا ہوگا رسول نے عطا کیا، جبرائیل نے مانگا، جبرائیل کو عطا کیا۔ اب ایک مرتبہ آواز پیغمبر آئی، جبرائیل جی یا رسول اللہ، فطرس کو اٹھایا، کہا یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرشتہ معصوم نہیں تھا، جبرائیل معصوم تھا، اس گھر کے آداب کو بھی جانتا تھا۔ پوچھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ کیا کروں؟ آواز رسالت آتی ہے، آواز نبوت آتی ہے، جبرائیل تو آداب بھی جانتا ہے، احترام بھی جانتا ہے، اٹھا اس فطرس کو اور مس کر میرے حسین کے جھولے سے۔ اٹھا اسے مس کر میرے حسین کے جھولے سے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ اپنی ابا سے نہیں کہا، کیا آپ کی ابا میں طاقت نہیں؟ میرا ایمان ہے، رسول دامن ابا کو آگے کر دیتے سب کچھ مل جاتا۔ اپنا دست مبارک پھیر دیجئے، شفا مل جائے گی۔ اس لیے مانگ تو آپ سے رہا ہے، فطرس نے کسی اور سے نہیں مانگا۔ جب رسول نے کہا کہ مانگ، فطرس کیا مانگنا چاہتا ہے؟ 7000 سال کا عذاب ٹل جائے، رسول سے مانگا تھا، دینا رسول کو چاہیے تھا۔ نہ ابا کا دامن مس کیا، نہ اپنے دست مبارک کو فطرس کے ساتھ مس کیا، بلکہ فرمایا فطرس کو اٹھا میرے حسین کے گہوارے سے مس کر۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ 14ویں صدی کا ملا کہہ سکتا ہے کہ یہ بدعت ہے؟ رسول تھا، رسول خود شفا دیتا، ابا سے شفا دے دیتا، یہ کیا جھولے سے؟ چلو حسین سے مس کر دے۔ آواز قدرت آتی نہیں، 14ویں صدی کو ملا کو سمجھانا پڑے گا کہ یہاں اس کو معصوم سے مس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں اپنے بیان عزیزوں، میں اپنے بیان کو روک کر بارگاہ رسالت میں دونوں ہاتھ باندھ کر
ये अर्ज क्यों ना करूं कि अल्लाह के नबी, ये झूला जन्नत से नहीं आया, ना ही जन्नत की लकड़ी से बना, न मिस्त्री जो मेमार है इसका बनाने वाला दरखान, वो भी जन्नत से नहीं आया। लकड़ी भी मदीने की, बनाने वाला भी मदीने का, झूला भी मदीने का। अब मैं क्या जवाब दूं मुल्ला को? कोई ये बिद्दत का फितवा लगाता है कि खुद अलम बनाते हो, कपड़ा बाजार से लेते हो, उसका बोसा लेके फिर औलादे मांगते हो, और मुझ पे फतवा लगाने से पहले रसूल पर फतवा लगा। लकड़ी भी मदीने की, तरखान भी मदीने का, बनाने वाला भी मदीने का, झूला भी मदीने का। रसूल फरमाते हैं मेरे हुसैन से मस न कर, बल्कि झूले से मस कर। आवाज रिसालत आई कि सवाल क्यों कर रहा है, तुझे इतनी समझ नहीं आई? ये लकड़ी जाए मदीने की है, तरखान मदीने का था, बनाने वाला मदीने का था, लेकिन मेरे मासूम बेटे हुसैन के साथ एक दफा ये मस हो गई है, मस हो गई है। तो जो लकड़ी एक दफा मासूम इमाम के साथ मस हो जाए, उसकी में इतनी ताकत आ जाती है। अगला जुमला फिर कहूंगा, आपकी समातों को बुलंद करने के लिए एक बात करना चाहता हूं कि अल्लाह का नबी है, तबलीग तौहीद करता है, लोग पत्थर मारते हैं, नबी जख्मी हो जाता है, इतना जख्मी होता है पत्थरों में धंस जाता है, बारगाह रबूबियत में दुआ करता है, पालने वाले तेरा नबी तेरे दीन की तबलीग कर रहा था, तेरी तौहीद की मार्फत बता रहा था, पत्थरों में गुम हो गया हूं, पत्थरों से निकाल। आवाज़ कुदरत आती है, जिब्राइल जी रब्बे जलील जमीन पर जा, मेरे नबी को पत्थरों से निकाल। बात यहां तक नहीं रुकती, मुअर्रिखीन कहते हैं जख्मों से चूर चूर है, फिर बारगाह रबूबियत में इल्तिजा करता है, मेरे अल्लाह जख्मों से चूर चूर हूं, कैसे तेरी तबलीग करूंगा? आवाज़ कुदरत आती, जिब्राइल अपने परों को नबी के जख्मों के साथ मस कर। जिब्राइल मस करता है, नबी को शफा मिलती है। अब तक दुनिया नहीं समझी फर्क नबूवत और इमामत क्या है, कि अगर नबी हो जख्मी हो जाता है तो फरिश्ते के परों से शफा मिलती है, और अगर फरिश्ता जख्मी हो जाता है तो हुसैन के कहवारे से सब शफा मिलती है। सुभान अल्लाह। ये मकाम असमत है हुसैन इब्न अली का। और फिर दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूं, जिब्राइल को सजा कहां मिली? जमीन पे। फिर उसको सजा जमीन पे मिली? नहीं। क्यों? कहां पे मिली? आसमान पे ना। देने वाला हाकिम कुल, यानी कायनात का सबसे बड़ा जज, उसने सजा दी थी ना, और दी भी थी आसमान पे, मखलूक भी थी आसमानी। यही है, तुम यूरोप में रहते हो, तुम्हारे यूरोप का कानून नहीं है? जिस मुल्क का मुजरिम हो केस भी वहीं चलता है, सजा भी वहीं होती है, अगर छोड़ना हो तो वहीं की अदालत छोड़ती है। कभी सोचा मुजरिम है आसमान का, सजा दी है आसमान पे, देने वाला है कायनात का जज। कानून फितरत क्यों बदल गया? सजा की तखफीफ या रियायत या बरी हो रहा है जमीन पे। वो बड़ा जज नहीं कर रहा,
کوئی مورخ بتائے کہ رسول نے پوچھا ہو کہ خالق کائنات تیرا سزا یافتہ ہے، اس کو میں سزا اس کی معاف کر دوں؟ نہیں پوچھا نا۔ طاقت ہی اتنی بڑی تھی کہ رسول بھی جانتا تھا کہ جس کے صدقے میں سزا معاف کر رہا ہوں، خدا اس کا صدقہ واپس ہی نہیں لوٹاتا، اس کا واسطہ رد ہی نہیں کرتا۔ اور پھر جبرائیل نے اٹھایا، جھولے سے مس کیا، جلے ہوئے 7,000 سال کے بال پر ملے اور جبرائیل نے کہا کہ آپ فطرس واپس چلیں۔ اب فطرس جبرائیل کے ساتھ واپس چلا، کہاں؟ آسمان پہ، آسمانی مخلوق تھی نا۔ چلا، ایک منزل آئی، جبرائیل نے اپنی پرواز کو روکا، فطرس نے پرواز کو بلند کیا۔ جبرائیل نے دیکھا، جبرائیل کہتا ہے 7,000 سال اسی بلندی پرواز کی وجہ سے سزا میں مبتلا رہا ہوں، ابھی تیری سزا ختم ہوئی ہے، پھر سزا کے بھگتنے کے بعد پھر پرواز کو بلند کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ فطرس نے جبرائیل کی طرف دیکھا، کہا کہ جبرائیل یاد رکھ، جب پہلے سزا پائی تھی، پرواز کو بلند کرنے کی سزا ملی تھی، اس وقت فقط بندہ الہی تھا۔ آج پرواز کو بلند اس لیے کر رہا ہوں کہ فقط بندہ الہی نہیں بلکہ حسین ابن علی کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ حسین ابن علی کا آزاد کردہ غلام ہوں، تو پھر مجھے کہنے کی اجازت ہے نا، غلام ہے حسین کا۔ اب جہاں تک حسین کی حکومت ہے، وہاں تک فطرس کو پرواز کرنے کا حق ہے۔ فطرس کا بلندی پرواز پر جانا یہ بتا رہا ہے زمین کی مخلوق حسین، لیکن حکومت آسمانوں پر بھی ہے۔ اگر ملا کے ذہن میں آ سکے تو اس حسین کے باپے نے اس لیے کہا تھا کہ علی زمین کی نسبت آسمان کے راستوں کو زیادہ اسی لیے جانتا ہے کہ ہم زمین کے رہنے والے ہیں، حکومت آسمانوں پر کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ ہے مقام حسین ابن علی علیہ السلام۔ لے تو آگے جانا چاہتا تھا لیکن بہت وقت گزر گیا، میں بھی تھک گیا ہوں۔ ماشاءاللہ قبلہ، آپ کا جو سارا خلاصہ ہے اس کے متعلق میرا عقیدہ اور ایمان ہے۔ جی فرمائیں۔ یہ جو مخلوق آسمانی ارض و سما کے مالک کی دی ہوئی سزا ایک عظیم فرشتے کو، اس کی تمام برادری کو تو پتہ چل گیا کہ جس کو اللہ بھی سزا دے اس کی معافی سبھی حسین کے پاس، اللہ کی رضاؤں کا میں کہتا ہوں ایک نام حسین بادشاہ۔ صحیح کہا۔ عظمت امام حسین علیہ السلام میں بلند تر صلوات۔ کیونکہ مومن کے سامنے جب گفتگو ہوتی ہے نا، وہ صرف اشاروں میں ہوتی ہے کہ مومن کہتے اسے ہیں کہ جو ایک ایک اشارے کو سمجھتا ہے۔ تشریح کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جو عقلوں کے اندھے ہیں، ان کے سامنے تشریح بھی کی جائے تو وہ نہیں مانتے، اس لیے کہ خاتم اللہ علی قلوبہم۔ سر تو نہیں ہے لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ شاید ان سیدوں کے صدقے بن جائے کہ جن دلوں پہ تالے لگ جائیں وہ پھر راستہ نہیں بدل سکتے۔ لہٰذا
بدلے آگے جانا چاہتا تھا، لیکن کل اگر موقع بنا تو اسی بیان کو آگے کل بڑھاؤں گا کہ حسین نے ولید کے دربار میں بیعت کا انکار کیوں کیا، اور اتنی عظمت کا مالک حسین جس کی عظمتوں کو سلام کرنے کے لیے سرزمین ہندوستان سے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت حسین کی عظمتوں کو دیکھ کر، حسین کی بلندیوں کو دیکھ کر، حسین کی فضیلتوں کو دیکھ کر، حسین کے مقام کو دیکھ کر، حسین کے منصب کو دیکھ کر، حسین کے کام کو دیکھ کر، حسین کے مشن کو دیکھ کر، نامعلوم کس خلوص کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ اس شخص نے یہ ایک ربائی کہی ہے. تشریح نہیں کروں گا، اس کو پڑھاؤں گا نہیں، فقط ربائی پڑھ رہا ہوں کہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ سرزمین ہندوستان پر یہ کہتے ہوئے، اور پھر ہندوستان کے لوگوں سے پوچھو، میرے دوست بتاتے ہیں، میں تو خود نہیں گیا، کہ جب تک عزاداری کے اشتہار پر سرنامہ یہ ربائی نہ ہو، اس اشتہار کو اشتہار نہیں سمجھا جاتا. پتہ نہیں کیا خلوص تھا خواجہ اجمیری کا. فرماتے سر حسین جیسی شخصیت کے بارے میں کہ شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد سردر دست یزید، حقاق کے بنا لا الہ است حسین. تشریح نہیں کرنا چاہتا، لیکن خواجہ اجمیری کے خلوص کو سلام کرنا چاہتا ہوں. فقط اشتہاروں کی زینت نہیں ہے ربائی، بلکہ یہ اس شخص کے خلوص کا نتیجہ تھا. جب مرنے لگا، آج جائیے اس کی مزار پہ، آج بھی تمہیں یہ اس کی وصیت پر عمل ملے گا. جب اس دنیا سے جانے لگا نا، اپنے خلیفے کو بلا کر کہا کہ دیکھو میں نے بڑے خلوص کے ساتھ یہ ربائی لکھی ہے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں نا، اب میرے دروازے کی چوکھٹ پر یہ ربائی لکھ دینا. کوئی نہیں سمجھا کہ کیوں کہہ رہا ہے خواجہ اجمیری کہ اس چوکھٹ پہ لکھ دینا. میں کہوں گا کہ خواجہ تو نے اتنی خلوص سے کہی، اتنی شہرت پا گیا، اتنا نام لے گیا، اتنی تجھے عزت مل گئی، لیکن اب یہ تو چوکھٹ پہ کیوں لکھوا رہا ہے؟ اب خواجہ کی آواز آتی ہے کہ سارا ہندوستان چلتا ہے، آتا ہے کہاں؟ اجمیر کی نگری میں خواجہ کی دہلیز پر آ کر جبین نیاز کو جھکانے کا ارادہ کرتا ہے. چوکھٹ پر نیاز جب نگاہ اٹھتی ہے تو ایک مرتبہ خواجہ کہتے ہوئے یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ میری چوکھٹ پر جھکنے والا ذرا پڑھ، تو تو مجھے سب کچھ سمجھ رہا ہے، میں اجمیری کہہ رہا ہوں، شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. ہندوستان کی سرزمین سے خواجہ سمجھ گیا کہ کائنات کا وارث حسین ہے، کائنات کا شاہ حسین ہے، کائنات کا بادشاہ حسین ہے، دین بھی حسین ہے، مجسم دین پناہ بھی حسین ہے. لیکن مسلمان نہیں سمجھ سکتا. بس ختم ہو گئی میری گفتگو. کل کو اس بات کو آگے بڑھاؤں گا اگر وقت ملا تو. آج کیونکہ شب عاشور ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی مسائل کا لفظ کہوں تو آپ روئیں. لفظ شب عاشور بہت بڑی مصیبت ہے. رونے آئے ہو اس مظلوم کربلا کو، اس یوسف زہرا کو. بڑا آباد تھا لیکن اجڑا تو چند گھنٹوں میں اجڑ گیا.
अजरकुम अल्लाह। कूफे का एक रहने वाला है, सरजमीन मदीना पे आया, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंचा, मिंबर पे निगाह पड़ी, देखा रसूल नहीं है। सवाल किया किसी से कि मुसलमानों का रसूल कहाँ है? बताने वालों ने बताया कि अब्दे खुदा लगता है मुसाफिर है। कहा हाँ बहुत दूर से आया हूँ, मुसलमानों के रसूल को मिलना चाहता हूँ। कहा कि रसूल तो मुद्दत हुई इस दुनिया से चला गया हूँ। ये सुनना था, चेहरे पर परेशानी के आसार नमदार हुए, बहुत परेशान हुआ। लेकिन एक शख्स ने जब उसकी परेशानी को देखा, देख कर कहा परेशान ना हो, परेशान ना हो, तेरा सफर जाए नहीं जाता। मैं तुझे उस दरवाजे पर ले जाता हूँ। रसूल तो नहीं है लेकिन हम शक्ल रसूल हैं, शक्ल पैगंबर मौजूद है। देखेगा तो रसूल तुम्हें याद आ जाएगा। सूरत भी रसूल की तरह है, सीरत भी रसूल की तरह है, चलता भी रसूल की तरह है, बैठता भी रसूल की तरह है, बोलता भी रसूल की तरह है। तारीखें कहती हैं लेकर आया हुसैन के दरवाजे पर, दक्कुल बाप किया। मेरे आका खुद दरवाजे से बाहर आए, आने वाले के चेहरे पर निगाह पड़ी। अभी ये कुछ कह रहा था, या हुसैन कहता है मुझे पता है कि मेरे बेटे का सवार है, मुझे पता है मेरे बेटे का सवार है। मौला अंदर ले आए, बिठाया, बिठाने के बाद हाल अहवाल पूछा होगा, खिदमत की होगी। मेरे आका कहते हैं कैसे आना हुआ? कहा हुसैन मैंने सुना है कि खुदा ने तुझे बेटा दिया है जो हम शक्ल पैगंबर है। हसरत थी कि तेरे नाना को देखूं, लेकिन उसे तो नहीं देख सका। अगर हो सके तो अपने बेटे की ज़ियारत करा। पढ़ने वाले पढ़ते हैं मेरे आका ने 18 साल के कड़ियल बेटे को बुलाया। अकबर आया, देखने वाला बेसाख्ता खड़ा हो गया। क्यों? इसलिए कि हुसैन भी उठा। जिस तरह रसूल बेटी के लिए उठा करता था, मैंने तारीखों में पढ़ा है कि हुसैन को इस बेटे से इतनी मोहब्बत थी कि अगर हुसैन बैठे होते ना, अकबर आ जाता तो हुसैन एहतराम के लिए खड़े हो जाते। और अक्सर अकबर कहते बाबा बाबा, बेटे का एहतराम नहीं किया जाता। मेरे आका फरमाते अकबर बेटे की वजह से एहतराम नहीं कर रहा, तू मेरे नाना की शक्ल है। अजरकुम अल्लाह। सामने आया, चेहरे पर निगाह पड़ी, अल्लाह अकबर कह के कहता है हुसैन वाकई तेरा नाना इतना हसीन जमीन होगा। अकबर बैठे कुछ देर, ये शख्स हुसैन से कहता है कि हुसैन अगर नाराज न हो, इस बेटे को कहे थोड़ा सा चले, मैं देखूं तेरा नाना कैसे चलता था। अकबर ने चंद कदम उठाए, हुसैन कहते रुक जा बेटा। अब पुश्त की तरफ जब देखा ना, देख कर कहते लोग यही बताते हैं तेरे नाना की पुश्त भी ऐसे थी जैसे इसकी है। बस ये सुनना था। ये हुसैन की आंखों से आंसू जारी हुए। अब आंसू देखकर ये शख्स दोनों हाथ बांधकर हुसैन के कदमों पे हाथ रखकर कहता है हुसैन जिसका अकबर जैसा बेटा हो, भला वो बाप रोए? मेरे आका ज़ालिम बता रहे कहते हैं ऐ अब्दे खुदा, जिसे मैं रो रहा हूं वो तू नहीं जानता। जब उसने इसरार किया ना, मेरे आका फरमाते खुदा तुझे इस जैसा बेटा दे, खुदा तुझे इस जैसा बेटा दे। अगर तू हालत सफर में हो, कोई तुझे कहे कि तेरे इस जैसे बेटे के पाँव में एक कांटा चुभ गया है तो क्या सुन सकेगा? कहता है हुसैन सुनने से पहले मर जाऊंगा। मेरे आका हुसैन फरमाते मेरी
अजरुकुम अल्लाह। बहुत प्यारा था हुसैन को ये अकबर। लैला कहती है कि मैं एक दफा अकबर हुसैन के पास था, इसे उठा के ले आई, अपने बिस्तर पे सुलाया। कुछ देर गुजरी, मैंने देखा कि हुसैन अकबर के सिरहाने खड़ा हुआ है। मैंने कहा आका अभी तो आपसे लेके आई हूं, फिर आप चूमने आ गए हैं, बोसा लेने आ गए हैं। फरमाते हैं लैला तूने तो आज देखा है, मैं हर रात कई कई मर्तबा उठकर इसके आगे पेशानी के बोसे लेता हूं। बहुत प्यारा था हुसैन को ये अकबर। और तारीखें कहती हैं ये अकबर वो जवान है कि करबला में 3 मकामात रोने वालों ऐसे हैं जहां पे पढ़ने वाले 3 मसाइब नहीं पढ़ते। एक नजफ अली के रोजे पर जितना बड़ा खतीब हो, अली की बेटी का दाखिला शाम नहीं पढ़ सकता, क्योंकि गैरतमंद अली बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक अब्बास के रोजे पर कोई खतीब सकीना की शहादत नहीं पढ़ सकता, वफा का पैगंबर बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक हुसैन के रोजे पर अली अकबर की शहादत कोई नहीं पढ़ सकता। शेख मेहदी माज़ंदरानी रिवायत के लफ्ज़ रोज़े रसूल पे शहादत अली अकबर पढ़ रहे थे। शहादत अली अकबर पढ़ी और पढ़ने के बाद शेख मेहदी मिंबर से उतरा और अपने घर गया, बिस्तर आराम पे सोया। आलम ख्वाब में क्या देखता है कि जनाबे सैयदा उसके पास आई है और कहते हैं शेख मेहदी मैं जन्नतुल बकी से आई हूँ, आकाज़ादी हुक्म दीजिए, कोई गलती हो गई? कहते नहीं माज़ंदरानी गलती नहीं, कि तूने शहादत का हक तो अदा किया है, लेकिन आज के बाद हुसैन के रोजे पर अली अकबर की शहादत न पढ़ना। कहा बीबी क्यों, कोई गलती हुई तो बता दीजिए। मैंने आकाज़ादी फरमाती है नहीं शेख माज़ंदरानी, जब से तू शहादत पढ़ के आता है आया है ना, तो मेरा हुसैन कब्र में कभी उठता है कभी गिरता है, मेरे हुसैन को सुकून नहीं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रोने वालों, तारीखें कहती हैं तुम्हारी बहुत बड़ी अजमत है। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं कि जब अली अकबर की शहादत पढ़ी जाए ना, कोई अज़ादार, कोई मोमिन मोमना अकबर की शहादत सुनकर गफलत न करे, ऐसे रोए जैसे अपने जवान बेटे को रोती है। अगर माँ है बाप है, तेरा बहुत बड़ा मकाम है। और मैंने रिवायत में पढ़ा है जब अकबर की शहादत होती पढ़ी जाती है तो कहीं पे पढ़ी जाए, जब जन्नतुल बकी ज़ारा आती है और तुम्हारा रोना देखकर तुम्हारी आंखों से बहते हुए आंसू अपने रुमाल में लेती है, और जब मजलिस खत्म हो जाएगी ना, तुम तो उठकर चले जाओगे इस मसफ़ मातम से। बीबी यहाँ से जन्नतुल बकी नहीं जाएगी, बल्कि हुसैन की कब्र पे जाएगी और जाकर आपके आंसुओं वाला गीला रुमाल जाकर हुसैन के जख्मों पर लगाएगी और पूछेगी हुसैन तेरे जख्म कोई खत्म हुए हैं? तो हुसैन की आवाज आती अम्मा सारे जख्म खत्म हो गए, सारे जख्म खत्म हो गए, लेकिन अम्मा 2 जख्म अभी बाकी हैं। मेरी आकाज़ादी पूछती हुसैन कौन से 2 जख्म? मौला फरमाते एक ज़ैनब का शाम बगैर चादर जाना, वो खत्म नहीं हो सकता क़यामत तक। बेटा दूसरा जख्म अम्मा अकबर के सीने से बच्ची का फल निकालना। बस
بس ایک جملہ اور سنو رونے والوں، اگر رو سکتے ہو تو آج کی شب اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، جتنا رو سکتے ہو حسین ابن علی کو رو۔ جوان اکبر نے آ کر کہا بابا مجھے اذن جہاد دیجیے۔ ایک مرتبہ سر سے لے کر پاؤں تک علی اکبر کی صورت دیکھی، دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں اکبر خدا تجھے تجھ جیسا بیٹا دے، تو میری جگہ پر ہو میں تیری جگہ پر ہوں تو اس بیٹے کو موت کی طرف بھیج سکتا ہے؟ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اکبر 50,000 بابے سے دیکھ کر کہتا ہے اکبر موت کو کیسا پاتے ہو؟ بابا اعلیٰ من العسل، شہد سے زیادہ شیرین۔ میرے آقا فرماتے ہیں اکبر پھر کیا چاہتے ہو؟ بابا موت کی اجازت۔ بڑی مشکل سے اکبر کو حسین نے اجازت دی ہے، فرماتے ہیں جا آج اس ماں سے جا کر اجازت مانگ جو 18 سال سے یہ حسرت لے کر بیٹھی ہے کہ کب اکبر آئے گا مجھے ماں کہے گا۔ رونے والوں اکبر آیا، لیلا کے خیمے پہ در خیمہ کو ہٹایا، پردے کو ہٹایا، دیکھا کہ ماں لیلا قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ اکبر کے چہرے پر نگاہ پڑی لیلا کی، دیکھ کر کہتی ہے اکبر یہ تیری ماں کا خیمہ نہیں ہے، اکبر تیری ماں کا خیمہ آگے ہے۔ کہا ماں میں جانتا ہوں تو میری ماں ہے، بیٹا تجھے کس نے بتایا؟ کہا رات مجھے چچا عباس نے بتایا۔ ایک مرتبہ ماں اٹھی، اکبر کی ریش مبارک کا بوسہ لیا، کہا اکبر میری گود میں بیٹھ۔ اکبر نے کہا ہوگا ماں میں 18 سال کا ہوں، تو ضعیف ہے۔ لیلا کہتی ہے بیٹا اولاد جتنا بڑی ہو ماں کے لیے اسی طرح بچہ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ماں کی طرف دیکھا، کہا اماں اب لفظ اماں کہنا تھا یا لیلا کہتی ہے اکبر ایک دفعہ پھر گئے۔ میں نے پڑھنے والوں سے سنا ہے کہتے ہیں کہ اکبر نے 7 مرتبہ ماں کہا، لیلا سنتی رہی۔ کہا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ اماں آج کچھ مانگنے آیا ہوں۔ لیلا نے سن کر اکبر کی طرف دیکھا، کہا میری 18 سال کی حسرت ہے کہ تو مجھے ماں کہے، لیکن بیٹا مانگ میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا یہ مدینہ نہیں ہے، یہ کربلا ہے، کربلا ہے۔ اماں وہ مانگوں گا جو تو دے سکے گی۔ اکبر نے آواز دی اماں موت کی اجازت۔ میں 18 سال کے بیٹوں کی ماں سے پوچھتا ہوں، او میری ماں میری بہنوں تم تو خبر سن کے مر جاتی ہو۔ لیلا سے بیٹا 18 سال کے بعد پہلی دفعہ ماں کہہ کے موت کی اجازت لے رہا ہے۔ اجازت ملی، اجازت کا ملنا تھا۔ حسین آگے بڑھے، حسین نے اپنی ابا اتاری، اکبر کو پہنائی، اپنی کبا اتاری، اکبر کو پہنائی، کمر بند اتارا، اکبر کو باندھا، باندھنے کے بعد اپنا ماما اتارا، اکبر کے سر پہ باندھنا شروع کیا۔ کتب مقاتل کہتی ہے کہ ایک ایک پیج بناتے تھے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے۔ جب آخری حصہ بچ گیا تو اب حسین نے امامے کا پیج نہیں کی بنایا بلکہ تحت الحنک بنائی۔ ادھر تحت الحنک کا بنانا تھا۔ بیویوں نے یہ منظر دیکھا، منہ پہ ماتم کیا۔ علماء کہتے ہیں بیویوں نے فقط منہ پہ، ہاتھوں سے ماتم نہیں کیا بلکہ پتھروں سے ماتم کیا۔ اکبر کو روانہ کیا۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں، ایک مرتبہ اکبر میدان میں آئے، سینے گھوڑا
پر سوار ہیں، جنگ کر رہے ہیں، یا یکایک ایک ظالم نے دھوکے سے اکبر کے سینے میں برچھی کا پھن مارا اور اکبر زین پر سنبھل نہیں سکا۔ اب جب زین پہ نہیں سنبھل سکا، آواز دی بابا تیرا 18 سال کا اکبر سینے گھوڑا سے گر گیا۔ اب حسین دوڑے، بیویوں نے منظر دیکھا، حسین پاؤں کے بل نہیں جا رہے، حسین زانو بزانو، بازو بازو، جیسے شیر خار بچہ چلتا ہے۔ حسین خیمے سے میدان کی طرف چلے، بی بی کہتی ہے فضا در خیمہ پہ جا، تو حسین کو دیکھ، میں تجھے دیکھوں گی۔ اب بی بی کی نگاہ فضا پر ہے، فضا کی نگاہ حسین پر ہے۔ حسین میدان میں آئے، اب جوان بیٹے کی لاش کے قریب آئے، آواز دی اکبر کہاں ہو، اکبر کہاں ہو؟ اکبر کی آواز آئی بابا میں یہاں پر ہوں۔ اکبر میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے، اکبر میں دیکھ نہیں سکتا، مجھے بلاؤ۔ بیٹے نے بلایا، باپ بیٹے کی لاش پہ آیا، ایک مرتبہ دونوں سانم ہو کر اس علی اکبر کے قریب بیٹھا حسین، آواز دی اکبر زندگی کی کوئی خواہش، زندگی کی کوئی خواہش؟ اکبر کہتے ہیں بابا ہاں ایک خواہش ہے، بیٹا بتا۔ حسین وہ پوری کرے، لیکن میری بھی ایک خواہش ہے۔ بابا پہلے اپنی خواہش بتا۔ بیٹا میں تیری پھوپھی سے وعدہ کر آیا ہوں، جیسے بھی ہوا اکبر کو زندہ لے آؤں گا۔ بیٹا میں ضعیف ہوں، تو جوان ہے، میرا ساتھ دینا، میں تمہیں خیمے تک لے جاؤں۔ بابا کوشش کروں گا۔ بیٹا تو اپنی حسرت بتا۔ بابا میری حسرت ہے، جب یہ ظالم میرے سینے میں برچھی کا پھل مار رہا تھا تو بڑا آواز دے کے کہہ رہا تھا حسین بڑا صابر ہے، آج برچھی سینے سے بیٹے کے سینے سے نکالے گا، حسین کا صبر معلوم ہوگا۔ اکبر کی جو آواز آنا تھی، یہ میرے آقا حسین فرماتے ہیں اکبر تو کیا چاہتا ہے؟ بابا تو اپنا صبر دکھا، بابا تو اپنا صبر دکھا، میرے سینے سے برچھی کا پھل نکال۔ ازادارو ایک دفعہ حسین نے علی کے بیٹے نے برچھی کے پھل میں ہاتھ ڈالا، ادھر فقط لاش عباس نہیں لی، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، قریب سے آواز آئی حسین تو باپ ہے، کیسے برچھی کا پھل نکالے گا؟ حسین نے برچھی کا پھل نکالا، بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھایا، سینے سے سینہ لگایا، لے کر مقتل تے چلے۔ زمین کربلا علی اکبر کے پاؤں کے بوسے لے رہی تھی۔ اب جو اکبر آگے جاتے، جو اکبر آگے جاتے، علی اکبر کا سر ڈھلتا جا رہا تھا۔ حسین فرماتے بیٹا میں تیری پھوپھی سے وعدہ کر آیا ہوں، تجھے زندہ لے جانا ہے۔ ایک مرتبہ خیمے میں آئے، زمین کربلا پہ جوان اکبر کو لٹایا، لٹانے کے بعد مولا نے آواز دی کہ بیویو میرا اکبر آ گیا، میرا جوان آ گیا۔ بیویاں جمع ہوئی، حسین کی نگاہ اٹھی، دیکھا لیلا نظر نہیں آ رہی، بس آخری جملے کہہ رہا ہوں رونے والوں اگر رو سکتے ہو تو رو لینا۔ لیلا نظر نہیں آئی، بلایا فضا کو، فضا لیلا کہاں ہے؟ آقا جب اکبر جا رہا تھا میدان، لیلا خیمے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، جا لیلا کو بلا۔ فضا جو آئی نا، عجیب منظر دیکھا، لیلا قرآن نہیں پڑھ رہی بلکہ چوبے خیمہ پہ ہاتھ مار رہی ہے۔ فضا قریب آئی، کہا کہ لیلا کیا ہوا؟ کہا میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، مجھے در خیمہ نظر نہیں آتا۔ ہاتھ پکڑا، اکبر کے لاشے پہ لے آئی۔ اب لیلا کا آنا تھا، بیٹے کے بہتے ہوئے خون کو دیکھا، کہا بیویوں چھوڑ دو میرے بیٹے کی لاش کو، چھوڑ دو میرے بیٹے کی لاش کو۔ بیویوں نے لاش اکبر کو چھوڑا، کہا کہ حسین تو بھی باپ ہے، تو بھی باپ ہے، تو بھی میرے بیٹے کی لاش کو
چھوڑ دے. حسین نے پشت کی. اب لیلا نے کیا کیا؟ اپنے دونوں ہاتھ حسین کی طرح اب دونوں ہاتھ علی اکبر کے سینے سے نکلنے والے خون کے ساتھ اب لیلا نے تر کیے. تر کرنے کے بعد سر کے بالوں کو کھولنا شروع کیا. خون آلودہ کیا. زمین کربلا میں زلزلہ آیا. حسین نے مڑ کر دیکھا. کہا لیلا کیا کر رہی ہو؟ کہا حسین اکبر سے وعدہ کیا تھا جب تیری شادی کروں گی اپنے سفید بالوں کو خضاب کروں گی. حسین علی اکبر کے خون سے سفید بالوں کو رنگین کر کے روز قیامت اللہ سے پوچھوں گی خدایا میرے اکبر کا جرم کیا تھا.